نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم يسر لنا أمورنا كلها آمين ثم آمين بجاه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم درود پاک پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سورة الانفال آیت نمبر 12 میں اور 13 میں ارشاد ہے اذ یوحی ربک الی الملائکہ، یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں کو حکم دیا انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ وہ فرشتے تھے کہ جو میدان بدر میں نازل ہوئے. فثبتوا الذین آمنوا، فرشتوں کو فرمایا کہ اے فرشتوں تم مومنوں کو ثابت قدم رکھو. تو فرشتے زمین پر اترے تھے مومنوں کے دلوں میں سکون پیدا کرنے کے لیے، ثابت قدمی پیدا کرنے کے لیے. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب داخل کر دیا، اور وہ رعب و دبدبہ انشاءاللہ قیامت تک قائم و دائم رہے گا. یہ رعب ہی ہے کہ مسلمان اتنے کمزور ہیں، اس کے باوجود کافر مسلمانوں سے خوف زدہ ہیں، اور وہ سالانہ اربوں کھربوں ڈالر مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کے لیے اور مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. جو بھی آواز اٹھے اور وہ آواز اگر اسلام کے خلاف ہو تو وہ اس آواز کی بڑی پذیرائی کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ پہچاننا ہو کہ یہ جو آواز اٹھ رہی ہے یہ اسلام کے مطابق ہے یا خلاف ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کی مخالفت یہود و نصارہ کر رہے ہیں یا اس کی حمایت کر رہے ہیں. جب زور و شور سے امریکی وزراء اور امریکی اور یہودی اور عیسائی میڈیا اس کو بڑا چڑھا کر پیش کرے اور اس کی تعریفیں کرے، سمجھ جائیے کہ ان کا اس میں مفاد ہے، اور یہ آواز اسلامی آواز نہیں ہے. تو وہ رعب میں مبتلا ہیں، نہ انہیں دن کا چین ہے نہ رات کا چین ہے. ہر وقت انہیں یہ فکر ہے کہ کہیں مسلمان ہمیں مل کر کھا نہ جائیں. حالانکہ مسلمان انتہائی کمزور ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، انتشار کا شکار ہیں، اور جو اسلامی ممالک پر حکمراں مسلط ہیں ان میں اکثر کا حال یہ ہے کہ ایک نمبر کے عیش پرست
ایک نمبر کے شرابی، ایک نمبر کے بے حیائی اور فحاشی اور ریانی میں مبتلا، ملک و قوم کو بیٹھ کر کھانے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمانوں سے خائف ہیں کہ کبھی کسی نعرے پر وہ متحد نہ ہو جائے۔ تو فرمایا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ آپ بتائیے کہ پاکستان میں توہین رسالت کا جو قانون ہے، اس قانون کے تحت کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ قانون تمام نبیوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اگر کسی نے ان انبیاء میں سے کسی کی بھی توہین بے ادبی کی تو وہ اس قانون کے تحت سزا کا مستحق ہے۔ لیکن وہ شور کیوں مچاتے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں اس میں دیگر انبیاء کا ذکر نہیں، تو کبھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس قانون کو غلط استعمال کرے تو قانون میں کوئی تحریر نہیں ہے۔ حالانکہ پاکستان کا قانون دفعہ 190 موجود ہے، جس میں یہ اصول موجود ہے کہ اگر کوئی کسی پر جھوٹا مقدمہ قائم کرتا ہے اور وہ مقدمہ ایسا ہو کہ جس کی سزا سزائے موت ہو، اور ایسا کوئی جھوٹا مقدمہ قائم کرے اور ثابت ہو جائے کہ یہ جھوٹا مقدمہ اس نے قائم کیا تو اسے سزا میں عمر قید کی سزا دی جائے گی۔ اور دفعہ 190 میں یہ لا بھی موجود ہے کہ اگر کوئی جھوٹا مقدمہ قائم کرے اور اس کی وجہ سے سزائے موت ہو جائے، گواہوں نے جھوٹی گواہی دی ہو، پھر بعد میں ثابت ہو اور جسے سزائے موت ہوئی تھی اسے پھانسی پر لٹکا دیا گیا، تو دفعہ 190 میں یہ قانون موجود ہے کہ جھوٹا مقدمہ قائم کرنے والوں کو بھی پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ تو پھر یہ الزام کہ اس کو لوگ جھوٹا مقدمہ بناتے ہیں، جھوٹ لکھواتے ہیں، اپنی دشمنیاں نکالتے ہیں، تو دشمنیاں نکالنے کے لیے توہین رسالت کا قانون استعمال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ کسی بھی پولیس تھانے میں جائیں، 10,000 روپے رکھ دیں، اور جس کے خلاف آپ FIR درج کرانا چاہیں کرا سکتے ہیں۔ 10,000 تو میں نے بڑی رقم بتا دی۔ وہ فرماتے ہیں حاجی صاحب کہ 200 روپے میں FIR درج ہو سکتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ قتل کا مقدمہ جس کے چاہے خلاف بنانا چاہیں، چوری کا، ڈکیتی کا، گینگ ریپ کا، جس کا مقدمہ بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں، تو کیا کوئی عاشق رسول، کوئی مسلمان بتائیے کیا ضرورت ہے کہ وہ جھوٹا مقدمہ بنائے گا اور اپنی طرف سے گستاخیاں لکھوائے گا؟ کہتے ہیں کہ اس قانون میں نقصان یہ ہے کہ لوگ FIR درج کراتے ہیں تو پھر جھوٹی جھوٹی گستاخیاں لکھواتے ہیں، اس نے یوں بھی بولا، اس نے یوں بھی بولا، اور پھر وہ سب جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ ایک مسلمان چاہے کتنا بھی گناہگار ہو، سیاکار ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، مگر وہ رسول اللہ کی توہین نہیں کر سکتا، تو وہ جھوٹی گواہی کیوں دے گا؟ اسے جھوٹا مقدمہ بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور اگر کوئی بناتا ہے تو اس کی سزا قانون میں موجود ہے۔ پھر کہا جاتا ہے اس کا مس یوز ہوا، اس کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ دفعہ 302 کے تحت ہزاروں لوگوں کو غلط پھانسی پر چڑھایا گیا ہے۔ دفعہ 302 کے تحت کتنے لوگوں پر جھوٹے مقدمے بنے، کتنے لوگوں کو عمر قید، سزائے موت غلط دی گئی ہے۔ چوری کے مقدمے کتنے غلط بنے ہیں اور بے گناہوں کو چوریوں کی سزا ملی ہے۔ کتنے ایسے ہیں کہ جنہیں دوسرے الزامات میں گرفتار کیا گیا، لیکن اس پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا، کیونکہ مغرب کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کتنے پاکستان میں قانون غیر اسلامی ہیں، ظالمانہ ہیں، اس پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ لیکن یہ 295C پر جو تکلیف ہے وہ یہ ہے جناب اس کا مس یوز ہوتا ہے۔ تو ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ 1986 سے لے کر 2011 تک ان سالوں میں کوئی آپ کو صحافی ملے تو آپ اس سے کہیں کہ مجھے بتائیے
کہ ان سالوں میں کتنے لوگوں کو اس قانون کے تحت پھانسی دی گئی؟ ایک بھی نہیں ہے. ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ اس قانون کے تحت اسے پھانسی پر لٹکایا گیا ہو یا سزائے موت دی گئی ہو. تو جب 1986 سے لے کر 2011 تک کسی کو پھانسی دی ہی نہیں گئی تو غلط استعمال یا صحیح استعمال کی بات تو بات کی ہے. اگر 500-600 آدمیوں کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا اور کہا جاتا جناب 15 آدمی ایسے ہیں جن کو بے گناہ پھانسی پر لٹکایا گیا, تو ہم کہتے کہ بات جو ہے قابل غور ہے, لیکن کبھی ہوا ہی نہیں. عام طور پر ہائی کورٹ میں جا کر الزام لگانے والا اس کیس کو ثابت نہیں کر سکتا, تو ہائی کورٹ اسے بری کر دیتی ہے مجرم کو. اور اس قانون میں اتنی سختیاں رکھی گئیں کہ اس کے جرم کو ثابت کرنا آسان بھی نہیں ہے. سیشن کورٹ اس کی سزا پر عمل نہیں ہوگا جب تک کہ ہائی کورٹ جو ہے اس کی تصدیق نہ کرے. ہائی کورٹ کی سزا پر عمل نہیں ہوگا جب تک کہ سپریم کورٹ تصدیق نہ کرے. تو اس میں 5 سال بھی نکل سکتے ہیں, 10 سال بھی نکل سکتے ہیں. تو اتنا, اور پھر جو آدمی کیس کر رہا ہے اس کو لاکھوں روپے خرچ بھی کرنے پڑیں گے. تو کیا ضرورت ہے اتنا لمبا کیس کوئی باندھے گا؟ تو یہ صرف مغربی پروپیگنڈا ہے. اور وہ پروپیگنڈا کیوں ہے؟ وہ پاکستان سے بڑے خائف ہے. انہیں ڈر لگتا ہے کہ یہاں سے کوئی تحریک اٹھے گی اور انہیں بہا دے گی. تو اس لیے وہ تمام اسلامی شقوں پر اعتراض کرتے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, اب میں کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دوں گا, یہ ہر اٹھنے والی آواز سے کانپتے ہیں. فرشتوں سے فرمایا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ, اللہ سے بڑھ کر کوئی ہے رحمت کرنے والا؟ بتائیے. وہ رحمان ہے. رحمان کے معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ مہربان, سب سے زیادہ رحم کرنے والا. خود حدیث پاک میں قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ کے غضب پر اللہ کی رحمت حاوی ہے. سب سے زیادہ وہ مہربان ہے. لیکن جو نبی کے گستاخ تھے ان سے صحابہ مقابلہ کر رہے تھے, تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ, اے فرشتوں ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ, ان کے جسم سے گردن کو جدا کر دو اور ان کے جسم کے جوڑ جوڑ کو توڑ دو. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے پس بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک گستاخ رسول تھا, کعب بن اشرف. غزوہ بدر کے بعد یہ 70 افراد کو لے کر مکے گیا. یہودی تھا. مکے جا کر اس نے کافروں سے کہا کہ تم حق پر ہو, اور اس نے کافروں کو تیار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف وہ جنگ کریں. انہیں اکسایا اور پھر وہاں پر یہ مطلب کے گھر پر رکا. یہ ایک کافر تھا مطلب,